کی طرف رجوع کیا، بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہتر پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی دانش مند ہیں۔ ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے، جس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آج نماز تراویح میں سنائے گئے قرآن مجید حافظ وقاری محمد نور الدین سلیم صاحب الفاروقی انجینئر، اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً کچھ پارے چھوڑ کے اب تک پوری قرآن مجید ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ اس چینل میں آپ کو پورا قرآن ریکارڈڈ ہے۔ آپ یہاں سے قرآن مجید کو آپ پوری دنیا میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے اس سب کی خدمت پہنچانے، پڑھنے، پڑھانے اور پہنچانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے لیے پورا قرآن کریم کا ترجمہ میں ریکارڈ کر دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بیان سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصافات۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے آراستہ کیا ہے، شیاطین عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، نشانیوں کو ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں، پھر سے زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہو بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور ایکائک ہی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جس کی خبر انہیں کی جا رہی ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ منکرین اور ان کے پیشوا آپس میں تکرار شروع کر دیں گے، وہ اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ وہ تو گھمنڈ سے یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ کے چند بندے جنتوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، وہاں احباب کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کریں گے اور اس میں مصروف ہوں گے، ان کی میزبانی بھی خوب کی جا رہی ہوگی۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے؟ جہنمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے۔ نوح نے جب ہم کو پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ بعد والوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ ابراہیم اپنے رب کی طرف سے قلب سلیم لے کر آیا، اپنے باپ اور قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ ایک دن مندر میں گھس کر اس نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا تو ہم نے اسے بچا لیا۔ ہم نے اسے ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ لڑکا دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا جان جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرایا تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نے ایک قربانی فدیے میں دے کر بچے کو بچا لیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ سلام ہے ابراہیم پر۔
ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، نہایت واضح کتاب عطا کی، راہ راز دکھائی، بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ الیاس بھی ایک رسول تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بال دیوتا کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر۔ لوط بھی مرسلین میں سے تھا، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ یونس بھی رسولوں میں سے تھا، وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، آخر مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد تصنیف کرتے ہیں اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ فرشتے تو کہتے ہیں کہ پاک ہے اللہ ان صفات سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم تو سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں سے اس کا وعدہ ہے کہ ضرور ان کی مدد کی جائے گی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سورہ 7۔ منکرین نے حق کو ماننے سے انکار کیا، سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سرداروں نے کہا کہ چلو اور ڈٹے رہو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ جتھے تو قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور ایک ایکا والے تھے۔ ان سب پر میرے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہا۔ ہمارے بندوں کے سامنے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندے سمٹ آتے اور اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی۔ ایک دفعہ وہ فریقین کے ایک مقدمے کے ذریعے آزمایا گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی آزمائش کی گئی ہے تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ داؤد نے مقدمے کے دوران ایک فریق کو سن کر کہا تھا کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور اس دنیا کو فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے اے نبی جو ہم نے تمہارے طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے سبق لیں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہم نے اس کی بھی آزمائش کی تو اس نے ہماری ہی طرف رجوع کیا۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اور شیاطین کو بھی جو ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور تھے۔ ایوب نے اپنی بیماری میں اپنے رب کو پکارا تو ہم نے اسے صحت دی اور اس کے اہل و عیال کو واپس کر دیے۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ایک خاص صفت کی بنیاد پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل بھی نیک لوگ تھے۔ متقی لوگ جنتوں کی نعمتوں میں مسرور ہوں گے، سرکش لوگ دوزخ میں جھلسے جائیں گے۔ وہاں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، پیپ اور تلخیاں ہوں گی۔ آپس میں ایک دوسرے پر لان تان کریں گے۔ دوزخی آپس میں کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں دنیا میں ہم برا سمجھتے تھے اور یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا۔
اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان و زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ آدم کی تخلیق پر سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے گھمنڈ کیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم مٹی سے، پھر روز جزا تک ملعون ہو کر اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی جو کہ اسے دے دی گئی۔ اب ابلیس کا مشن یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو بہکائے۔ اللہ نے فرمایا جہنم کو تجھ سے اور انسانوں میں سے تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔ سورہ زمر۔ اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین خالص تو اللہ کا حق ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اس شرک کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، وہ اکیلا ہے، سب پر غالب۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تین تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اسے اپنے بندوں کا شکر گزار ہونا پسند ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ کہو میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے۔ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور سب سے پہلے میں خود مسلم ہوں۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہتر پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی دانش مند ہیں۔ ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے، جس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دیں کہ یہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ جو گناہ انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساخط کر دے گا، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وہ اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسرے کو شفیع بنا رکھا ہے؟ کیونکہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ واحد کا ذکر سن کر دل میں کڑنے لگتے ہیں، جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ قیامت میں ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے۔
انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہیں کہیں مدد نہ مل سکے۔ پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، ان کے منہ قیامت میں کالے ہوں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے۔ ہاں، متقیوں کو نہ کوئی گزن پہنچے گی نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس روز سور پھونکا جائے گا، سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب کافروں کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، جب وہ اس کے دروازے پر پہنچیں گے، اس کے کارندے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور آج کے اس دن سے ڈرایا ہو؟ وہ کہیں گے آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا اور انہیں جہنم کے دروازوں سے داخل کرا دیا جائے گا۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے منتظرین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ سورہ مومن اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی دنیا کے ملکوں میں کافروں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے بہت سے جتھوں نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آخرکار میں نے ان سب کو پکڑ لیا۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب معاف کر دے اور آپ عذاب دوزخ سے بچا لے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے انہیں بچا۔ قیامت کے روز کافروں سے کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تم حق سے منہ موڑتے تھے۔ وہ کہیں گے اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ان سے کہا جائے گا کہ یہ حالت آج تمہارے اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے، مگر اللہ سے رجوع کرنے والے ہی ان نشانیوں سے سبق لیتے ہیں۔ پس اے اللہ سے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ قیامت کے دن سارا عالم پکار اٹھے گا، بادشاہی اللہ واحد القہار کی ہے، ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن ظالموں کا کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی ان کا شفیع کہ جس کی بات مانی جائے۔ اللہ ہی ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ زمین میں جو قومیں پہلے گزری ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی اور انہوں نے ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑے، لیکن ان کو جب گناہوں پر پکڑا گیا تو انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب موسیٰ فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے ہماری طرف سے حق لے کر آیا تو جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ان کے لیے فرعون کا حکم تھا کہ ان کے لڑکوں کو ختم کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ ایک دن فرعون نے اپنے دربار میں کہا چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔
اس موقع پر فرعون کا ایک درباری جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا کہ کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے بینات لے کر آیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب آ گیا تو کون ہے جو تم ہماری مدد کر سکے گا؟ مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہ دن آ جائے جیسا دن قوم نوح، عاد و سمود اور دوسری قوموں پر آیا تھا۔ اے میری قوم، تم فریاد و فغاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دیکھو، اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں۔ لیکن فرعون نے کہا، اے حامان، تو میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ فرعون کے دربار کا مومن بولا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر مومن ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے قوم، یہ کیا بات ہے؟ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، جبکہ میں تمہیں مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ دیکھو، سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس مومن کے خلاف چالیں چلی، لیکن اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھیوں کو صبح و شام دوزخ کا عذاب مسلط کر دیا۔ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ اس کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے، تم ہی دعا کر لو، کافروں کی دعا اکارت ہی جائے گی۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصوروں کی معافی چاہو اور صبح و شام اس کی حمد و تسبیح کرو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا یہ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات دن بنائے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کو گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی بے حساب برکتوں والا ہے، کائنات کا رب وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی اس کتاب کو اور اس سے قبل کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے حالات نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ تم کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے۔
آخر تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پہلے کی قومیں ان سے تعداد میں زیادہ تھی، طاقت میں بڑھ کر تھیں، زمین میں انہوں نے اس سے زیادہ شاندار آثار چھوڑے، لیکن انہوں نے رسولوں کے پیغام کو ٹھکرایا تو ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا۔ اس وقت انہوں نے کہا اب ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، مگر عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا۔